نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا، جو کہ ٹیلوں والی زمین میں رہتے تھے اور حضرموت کے قریب رہتے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور ایمان لے آؤ۔ ایمان نہ لے آنے کی صورت کے اندر کہیں تم عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ بڑی معقول تقریر یا معقول بیان تھا، حضرت ہود علیہ السلام کا معقول دعوت تھی۔ تو اس پر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کر دیا، انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کے اندر حماقت محسوس کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرنے میں ہمیں ان سے مدد ملتی ہے، ہمیں ان سے رزق ملتا ہے، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہم جو ہے نا ان سے حاصل کرتے ہیں، اس طرح کے کام ہم ان سے لیتے ہیں، یہ ہمیں یہ کام دیتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور یہ بات کہ جو تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے، وہی جو ہے نا سب کچھ دینے والا ہے، یہ بات کہنے میں بھی تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس کے اندر بھی جھٹلا دیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھی قوم، تو نہ سمجھ کر انہوں نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو یہی کہا کہ عذاب لے آؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی نرم لہجہ اختیار کیا، پھر بھی ان کو سمجھانے کی مکمل کوشش کی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں جو بھی تمہیں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، جو بھی میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، جو میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جو میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی وحدہ لا شریک مانو، جو میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، تو اس تمام دعوت کے اندر میں تم سے کسی اجر کا سوال تو نہیں کر رہا، میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، کہ میرا اجر، میں جو واعظ کر رہا ہوں اس پر جو مجھے ثواب ملے گا، اس کے اوپر جو مجھے بدلہ ملے گا، وہ اس ذات کی طرف سے ملے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس بات کو تم سمجھتے کیوں نہیں کہ میں تمہیں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف بلا کر تمہیں مشکل کشا اور حاجت روا کے بارے میں بتلا رہا ہوں کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم میری بات نہیں مان رہے، تم مجھے جھٹلا رہے ہو۔ تو اس میں تمہیں عقل کرنی چاہیے، اس میں تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن قوم کا جواب تو معقول ہونا چاہیے تھا نا، جس طرح حضرت ہود علیہ السلام کا جواب معقول تھا، ان کا جو ہے نا ان کی دعوت جو تھی وہ معقول تھی، لیکن قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو معقول جواب دینے کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم کے ان وڈیروں نے اور ان کافروں کے وڈیروں نے، آخرت کو جھٹلانے والوں کے ان وڈیروں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آسودگی عطا فرمائی تھی، ان کو جو مال عطا کیا تھا، ان کو جو دنیا کی راحت عطا کی تھی، ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ما ھذا الا بشرا، ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ تم بھی تو ہماری طرح بشر ہو، تم بھی تو ہماری طرح بشر ہو، یأکل مما تأکلون منہ، تم بھی تو ایسے ہی کھاتے پیتے ہو۔ یا انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں
کہ ہود علیہ السلام بھی تو ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے ہم یا تم کھاتے پیتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، ہود بھی تو ایسے ہی پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو، تو بھی تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، ہماری طرح کا ایک انسان ہے، تو ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بتلانے کے لیے آیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے پھر انہوں نے یہ بھی کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اب یہ جو تمہاری طرح کا ایک بشر ہے اس کی بات مانی، اگر تم نے اس کا کہنا مانا تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، تم جو ہے نا نقصان کے اندر پڑ جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، یہ تم سے یہ کہتا ہے، تم سے یہ وعدے کرتا ہے، کیا وعدے کرتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے، تم جو ہے نا وہ مٹی ہو جاؤ گے، تم دوبارہ زندہ ہوگے، دوبارہ زندگی ہے نہیں، ہیہات لما توعدون، تم سے جو بھی وعدہ کر رہا ہے یہ بعید ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ عقل سے ماوراء بات ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی اٹھنا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بیدار ہونا نہیں۔ یہ جتنے بھی مشرکین تھے وہ چاہے قدیم تھے یا جدید تھے، ان کا انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہی اعتراض رہتا تھا کہ یہ ایک بشر کو اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے بھیج دیا ہے، ایک بشر کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے پیغامات دے کر ہماری طرف بھیج دیا ہے، تو اس کے اوپر وہ تعجب کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ یونس کے شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل ان اوحینا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری طرح کا ایک بشر، ان کو تعجب اس بات پر ہوا کہ یہ ہمیں ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ ان کو یہی بات نظر آتی تھی کہ ایک بشر ہمیں جو ہے نا ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، ان کو یہی بات کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اس زمین کے اندر بشر ہی تو رہتے ہیں، اگر اس زمین کے اندر فرشتے رہتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ معلوم ہوئی یہ بات کہ جس طرح کی قوم آباد ہے انہی قوم میں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیج رہے ہیں، انسان آباد ہیں تو انسانوں میں رسول اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کا پیغمبر جو کہ بشر ہوگا وہی ان کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بشر بنا دیتے ہیں ان کے کہنے کے اوپر، پھر ان کا اعتراض یہی ہوتا کہ ہمیں سمجھانے والا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانے والا وہ تو ایک ایسا بشر ہونا چاہیے تھا جو ہمیں سمجھاتا، جو ہم جیسا ہوتا، پھر ان کا اعتراض یہ ہوتا۔ تو یہ اعتراض برائے اعتراض تھا، پیغمبر کی بات نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ ماننا، اس وجہ سے اس طرح کے یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ اعتراض کرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مان کر وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو بھیجا انہوں نے پھر بھی ان کو تبلیغ جاری رکھی، جن کے مقدر میں ہدایت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، کافروں کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جس طرح غرق کر دیا، اسی طرح پھر بعد میں ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔